7-8 دہائیوں میں بڑے غور سے مشاہدہ کرتے رہے ہم لوگ. پھر ایک سٹیج پہ آ کے احساس ہوا کہ خرابی حد سے زیادہ آگے لمٹ سے گزر چکی اور اچھی گورننس والے لیڈر بھی آئے، درمیانے بھی آئے، بہت برے بھی آئے. ملک کے ساتھ وفاداری نبھانے والے، اپنی ذاتی قربانی دے کے ملک کے ساتھ وفا کرنے والے لیڈران بھی دیکھے، اور ملک کو اپنی ذاتی اینڈز کو، ذاتی نیڈ اور گریڈ کو، ذاتی لالچ اور کرپشن کو، پیسے کی طلب کو بہانہ بنا کے یا اس کو مشن بنا کے نیشنل انٹرسٹ میں فائدے لینے کی بجائے، ملکی مفاد میں فیصلے کرنے کی بجائے ذاتی مفاد میں فیصلے کیے، غیر ملکی طاقتوں یا غیر ملکی دوستوں کے حق میں فیصلے کیے، اور ایسے فیصلے کیے کہ جو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے. کہا نہیں جا سکتا کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ معیار پہ پورے ہیں، یہ میرٹ پہ پورے ہیں، یہ قومی مفاد کے فیصلے جو ہیں یہ مشاورت پہ پورے ہیں. جب ان کو پرکھا گیا، ایک تو یہ بڑی ہماری بدقسمتی رہی کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں اور جو ہم فیصلہ ایسا کرتے ہیں کہ جس کے اندر فیصلے کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، جی اور آپ جان رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خراب فیصلہ کیا ہے اور اس کو چھپانا بھی ضروری ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو میڈیا میں، اس کو پارلیمنٹ میں، اس کو عوام میں کسی جگہ اس کو ڈسکس نہیں کیا. ڈسکس تو سر بڑی دور کی بات ہے، اس کا نام نشان بھنک نہیں بننے دی جاتی. سر شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سر وقت کے ساتھ فائلیں غائب کرا دی جاتی ہیں. اچھا گن صاحب، معذرت چاہ رہا ہوں مداخلت، کسی زمانے میں یہاں لاہور کچہری میں یا ایل ڈی اے میں کوئی آگ وغیرہ بھی لگتی رہی، یہ اسی طرح کی سٹوری نہیں ہے؟ سر اس سے زیادہ خوفناک. اچھا، وہ جو ریگولر وقفے کے بعد آگ لگتی ہے، ایک آگ یہ ہمارا دیکھیے نا، یہ نیچے آ جائیں ڈسٹرکٹ لیول پہ تو اپنا قومی مزاج اور اپنا قومی کردار اور عمل، اس کو بھی اچھا کیا آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. چونکہ آپ اس کا یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. عرض کرتا ہوں جی سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم کو لوگوں نے یا لیڈروں نے، باہر کی قوتوں نے یا اندرونی سازشوں نے، کسی نے بھی دھکیل دیا ہے، کوئی ایک ذمہ دار نہیں. جب میں نے ریسرچ کی، تھنک ٹینک بنائے، ہم نے ڈیٹا ڈگ آؤٹ کیا، بڑی محنت کی پچھلے ہم نے 15-20 سال سر، میں نے اور میرے کولیگز نے، جنہوں نے ساری عمر کا تجربہ، کوالیفیکیشن، ایڈمنسٹریشن، ہر چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بھگتی ہوئی تھی. مختلف اسائنمنٹ پہ رہے ہوئے تھے، ایسی اسائنمنٹ پہ رہے تھے جہاں ان کی موجودگی میں وہ آئی وٹنس، ہر واقعے کے آئی وٹنس، اور ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے اور ان کے پاس نام بھی موجود ہے. ان کے آج کھڑے ہو کے وہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی کورٹ میں، کسی کچہری میں، کسی محاسبے کے، نیب کے کسی اور دفتر میں کہ کیا ہوا، کب ہوا اور کون ذمہ دار. اچھا گن صاحب، وہ اپنے دور میں جب وہ حاضر سروس تھے، ان کے سامنے کرپشن ہو رہی تھی، انہوں نے زبان سے، عمل سے، گفتگو سے یہ عرض کرتا روکنے کی کوشش کی. عرض کرتا ہوں یہ آپ نے بڑا $6 ملین کا، کیونکہ آپ تو خود اس کے کروسیڈر ہیں. میں عرض کرتا ہوں سر، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے، ملازمت میں ہوتا ہے، جی، اختیار ہوتا ہے اس کو، وہ میڈیا میں لیڈر نظر آتا ہے، بے شک اس کے اندر لیڈران کی خصوصیات پائی جائیں یا نہ پائی جائیں. تو یہ سوال کہ آپ نے خود کیا کیا جب آپ ان پار تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، سب ہوتا، دیکھ بھی رہے تھے، سب کچھ ہوتا، دیکھ رہے، کر بھی رہے تھے.
سر میں عرض کروں گا میں نے ضرور ایسے کیس دیکھے ہیں، میرے تھنک ٹینک میں موجود ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، کہ جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا اور اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اچھا، اول تو جنہوں نے ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم میں مددگار کون ہے، خوش آمدی کون ہے، کمزور کون ہے، اور مخالف کون ہے۔ ساتھ کرپشن میں روکنے والا بھی نہ ہو اور مددگار، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے۔ انہوں نے ٹیم بنائی ہوتی ہے، سیانے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جب وہ ٹیم بناتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹیم میں کوئی ایک آدھ اس طرح کا بھی کہ جو نہ کرپشن کرے، نہ پیسے کھائے، نہ اقتدار کو مس یوز کرے، نہ اپنے گھر والوں کو آگے نئی نسل کو کھڑا کرے کہ میرے بعد یہ بھی باری باری رہ جائے۔ سر یہ بڑی مشکل کام ہے، مگر مشکل کام لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کے کیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے تھوڑا سینیریو بلڈ کر جی میں عرض کروں، مثال کے طور پہ آپ ڈپٹی کمشنر ہو، جی، آپ کا سارا ٹریک ریکارڈ آنیسٹی اور اپرائٹنس کا ایک مثال ہے، آپ کا تجربہ مشاہدہ بھی بہت ہے، تو آپ کو کوئی حکم دیتا ہے کہ کرپشن کریں یا پھر آپ کو رہنے نہیں دیں گے؟ یہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں لوگوں سر کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ سر میں عرض کرتا ہوں مثلا آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے ضلع کا سارا۔ سر میں عرض کرتا ہوں، میں نے زندگی میں ان گناہگار آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ جی جی سر بات یہ ہے کہ آپ کی میجورٹی، اکثریت، جن کو آپ اکثریت کو جن کو آپ ڈپٹی کمشنر لگاتے ہیں اور ضلع دیتے ہیں، جن کو آپ ایس ایس پی یا ڈی پی او لگاتے ہیں اور ضلع دیتے ہیں، اور ان سے لے کے اوپر کی جتنی بھی کی اپائنٹمنٹس ہیں جو فیصلہ کرنے والی ہے، کسی بھی جگہ فیصلہ کرنے والی جو قوت ہے، یہ جو شخص ہے، اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی ریپوٹیشن، اس کی فیملی کی ریپوٹیشن، اس کی ایسٹس، اس کی بال بچے بیوی کے ایسٹس، سر ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے۔ جس دن آپ سروس میں آتے ہیں، سب سے پہلے آپ سے کئی صفوں کا فارم بھروایا جاتا ہے، جی ڈکلیریشن، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ لے کے کیا آئے ہیں جیب میں اور آگے۔ اور سر میں یہ عرض کروں کہ دیکھنے والی آنکھوں سے ساری دنیا میں جو بھی دیکھنے والی آنکھیں ہیں یا ان کو اسیس کرنے والی ہے، جن کی ذمہ داری ہے، جن کی عمر گزر گئی ہے، بال سفید ہو گیا ہے لوگوں کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے، ان سے چھپتا تو کوئی نہیں۔ آپ کے اور میرے تجربے میں آپ کا خیال ہے کہ اس ملک کا کوئی شخص کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کوئی چھپ سکتا ہے؟ یا چھپا ہوگا؟ چھپ ہی نہیں سکتا، کیسے چھپے گا کسی طور پہ۔ سر اس نے کوئی ایک واردات زندگی میں کی ہو تو شاید چھپا لے۔